پاکستان اور ورلڈ بینک میں 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک معاہدہ۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 10 کروڑ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق رقم میکرو کریڈٹ اور میکرو فائنانس کے لیے استعمال ہوگی۔ قرض سے 18,90,000 افراد مستفید ہوں گے۔ غریب اور کم آمدن والے افراد کو قرضہ دیا جا سکے گا۔ وزارت خزانہ مرکزی بینک کے ذریعے رقم استعمال کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف آج دورہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات شیڈیول۔ معاشی تعاون اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بات چیت ہوگی۔ مسلم امہ سے متعلق مسائل میں ایجنڈے شامل۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانا ہے۔ وفد میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت وفاقی کابینہ کے اہم ارکان شامل۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ دہشت گردوں اور خوارج کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا 2 ٹوک اعلان۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر آپشن استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس۔ وزیراعظم نے اعلامیہ پڑھ کر سنایا۔ انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور۔ دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور لاجسٹک سپورٹ ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ اپوزیشن کے بعض ارکان کی عدم شرکت پر افسوس۔ مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا، اچھا ہوتا اگر اپوزیشن کے ساتھی بھی اجلاس میں شریک ہوتے۔ آرمی چیف نے اجلاس کے اختتام پر دعا کرائی۔ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا، کوئی تحریک، کوئی شخصیت نہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو ناکام بنا دیں گے۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک موقف۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب میں آرمی چیف جنرل آصم منیر نے کہا، پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ گورنرز کے گیپس ختم کر کے ریاست کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے؟ ہم گورنرز کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ جنرل آصم منیر نے علماء سے درخواست کی، خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ یہ ہماری اور آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن گیا۔ دہشت گردی میں افغان حکومت کا کردار دنیا کو بتانا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب۔ کہا، جو آگ پاکستان میں لگی ہے ہمارے ارد گرد رہنے والے مت سمجھیں ان تک نہیں پہنچے گی۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نہ آنا افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، پی ٹی آئی مشورہ کرتی تو وہ انہیں شرکت کا مشورہ دیتے۔ 1988 سے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتا آ رہا ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، اپوزیشن نے ریاست کی بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ پی ٹی آئی کے دور میں افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ دہشت گردوں کے سبب آج ایک بار پھر پورے ملک میں بے چینی ہے۔ ہم نے اپنے سابق دور میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا۔ فوج نے خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بہت کام کیا۔ افواج پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہمیں آپس کی بد اعتمادی ختم کرنا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قومی سلامتی کمیٹی سے خطاب۔ کہا، ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو مکمل وسائل فراہم نہیں کیے گئے۔ ہم بارہا وفاق سے یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ پولیس فورس اور دیگر سیکیورٹی فورسز کا مورال بڑھا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان صدر مملکت سے ملاقات کریں گے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔
صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنما بھی ملیں گے۔ پاکستان کا غزہ میں سیز فائر، جنگ بندی، مذاکرات اور امداد کی فوری بحالی کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا خصوصی اجلاس۔ مستقل مندوب منیر اکرم نے خطاب میں کہا، اسرائیلی حملوں میں 50,000 فلسطینی شہید اور 1.5 لاکھ زخمی ہو چکے۔ صہیونی فوج نے اسپتالوں، اسکولوں اور مساجد اور شہری مراکز پر حملے کیے۔ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسرائیلی جارحیت روکنے اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ ترقی، ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم سے مشروط ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ڈیجیٹل لرننگ ڈے پر پیغام۔ کہا، پنجاب حکومت نوجوانوں کو ایڈوانس آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز کرا رہی ہے۔ مصنوعی ذہانت، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور فری لانسنگ جیسے کورسز شامل ہیں۔ سی ایم لیپ ٹاپ اسکیم طلبہ کے لیے انقلابی اقدام ثابت ہوگی۔ سرکاری اسکولوں میں اسمارٹ کلاس رومز اور ڈیجیٹل لیب بنا رہے ہیں۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں پلگ اینڈ پلے کال سینٹر ہب بھی قائم ہوگا۔ عالمی سطح کی انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کیمپس قائم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ لاہور پولیس جرائم پر قابو پانے میں ناکام۔ رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں 53 افراد قتل، اقدام قتل، اغوا، ڈکیتی، موٹر سائیکل چھیننے اور دیگر جرائم کے 48,275 مقدمات کا اندراج۔ کینٹ ڈویژن میں سب سے زیادہ 10,000 کیس درج ہوئے۔ ایس ایس پی آپریشنز لاہور تصور اقبال کے مطابق شہر کے 84 میں سے 22 تھانوں میں جرائم کا گراف بڑھا۔ بڑے تھانوں میں ڈالفن، ابابیل فورس اور نفری بڑھا دی گئی۔ 22 پولیس اسٹیشن ہیں جو A+ کیٹیگری کے ہیں، جہاں پر کرائم ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو پولیس کی ویزیبلٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ابابیل فورس کا ایک نظام وضع کیا، جہاں پر ہمارے زیادہ کرائم والے تھانے ہوتے ہیں وہاں پر ابابیل کو بھجوا دیتے ہیں، وہاں پر کچھ دن پیٹرولنگ کرتے ہیں، ویزیبلٹی بہتر ہوتی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 443 پوائنٹس کا اضافہ، 1,17,444 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے سستا، 280 روپے 10 پیسے میں فروخت۔ عالمی منڈی میں سونا مہنگا، فی اونس قیمت $3,029 ہو گئی۔ گلگت کی پہاڑی چوٹیوں پر برفانی گالوں کی برسات، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد پر برقرار۔ کالام میں پارہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود۔ چترال، دیر، سوات، باجوڑ، سوابی اور مردان میں بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں مطلع صاف۔ روس یوکرین سے 1 ماہ کی جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز پر رضامند۔ ٹرمپ کا روسی صدر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں صدور کی 90 منٹ تک بات چیت۔ روس یوکرین تنازع سمیت 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔ روس اور یوکرین میں آج 175 جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ روس نے ہتھیار ڈالنے والے یوکرینی فوجیوں کی زندگی کی بھی ضمانت دے دی۔ یوکرین نے بھی جنگ بندی کی امریکی تجویز کی حمایت کر دی۔ صدر زیلنسکی کہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر کے جنگ بندی کے لیے 2 طرفہ پیشکش اور شرائط جاننا چاہتا ہوں۔ اور جیکب آباد میں حیدر پور واگو کی 126 سال قدیم تاریخی مسجد، 2 مینار، 3 گنبد اور انتہائی خوبصورت نقش و نگار توجہ کا مرکز۔ انگریز دور میں تعمیر مسجد آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود۔